اچھا کہہ رہے پورے اصفہان کی آبادی کیا ہوگی؟ 50% مستجاب الدعوات ہو گئی. کیا مطلب؟ ہاں اس کا اثر یہ ہے. اور کہا قرآن کے بغل میں صحیفہ سجادیہ رکھے جانے لگی. اب آپ بتائیے آپ کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں؟ اچھا جہیز میں قرآن کے ساتھ صحیفہ سجادیہ دیا جانا چاہیے نہیں دیا جانا چاہیے؟ ہے نہ کہ صرف دیا جانا چاہیے بلکہ بتا کے بھیجنا چاہیے. اے میری بیٹی تم جا رہی ہو, جو سسرال میں مشکلات ہو اس کے ذریعے سے حل کرو گی تم, لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے, ہے نا؟ اچھی بات ہے, لڑکے خوش ہو گئے. آپ بھی اسی کے ذریعے سے مسائل, مولا سے دعا کریں. اب آئیے خیر ادھر نہ جائیں. اچھا اتنی باتیں جب پہنچ گئی تو اب آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے اس کتاب کو اصفہان میں کس نے مشہور کیا؟ امام علامہ تقی مجلسی کو کس نے بتایا؟ مولانا محمد تاج کو کس نے بتایا؟ یعنی پس امام زمانے نے کہا اس سے تمہاری مشکلیں حل ہوگی. اچھا وہ تو اصفہان کی بات تھی, اب ہندوستان آئیے بابا, ہندوستان آئیے. ہندوستان میں کتاب کیسے آئی؟ سب سے اہم پوائنٹ ہے یہ. ہو نہ ہو جس زمان مکان میں آپ پڑھیں ہندوستان کی بات ہے, اگر یہ گفتگو ہوگی تو اس کا مطلب یہ تو امتحان میں بھی آ سکتا ہے, چونکہ ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں بات آئی ہے. اچھا وقت بہت تیزی سے گزر گیا. اچھا ہندوستان میں کون لے کے آیا, کب آئی, کون لے کے آیا؟ 12ویں صدی میں. اچھا یہ بتائیے آغا باخر کون کون گیا ہے؟ سب گئے. اس کے آگے کوئی امام باڑہ ہے؟ غفران ماب, یہ امام باڑے کا نام ہے کسی عالم دین کا؟ ہاں کس کا نام ہے؟ یہ پہلی بار نجف سے کتاب لے کے آئے. کہاں سے؟ کون لے کے آیا؟ بس ہندوستان میں غفران ماب, ہندوستان میں صحیفہ سجادیہ لانے والا کون ہے؟ ہاں اب تو امتحان میں اگر آ بھی جائے تو آغا باخر پہنچیں گے, اور آغا باخر کے بعد اور غفران ماب کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یاد ہو گیا نا, یہی یاد ہو گیا. بابا مجھے معلوم ہے گھر جا کے کام کرنے ہیں, میچ دیکھنا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے, باتیں کرنی, کمیٹی کرنی, برتن مانجنا ہے, تمام چیزیں, کھانا بنانا ہے, تو یہی یاد کریں اور یہیں سے یہاں سے نکلا کریں تو اسی کی بات کرتے ہوئے جایا کریں دوستوں کے ساتھ, اور گھر سے آئیں تو اسی کی بات کرتے ہوئے آئیں, کیا پڑھا ہے تو مزہ آ جائے گا. اچھا تو بس اتنی بات جب ہو گئی تو جو غفران ماب لے کے آئے تھے وہ دستی نسخہ تھا. کون سا؟ دستی ہاتھ سے لکھا ہوا, شہید اول کی ہاتھ سے لکھا ہوا, محمد بن مکی نام ہے شہید اول کا, ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے. 720 سال پرانی کتاب لے کے آئے. کہاں سے؟ نجف سے. اور وہ کتاب ہوئی کیا ہوئی وہ کتاب؟ وہ کتاب آج بھی ہندوستان میں رکھی ہے, آج بھی ہندوستان کی ایک کتاب خانے میں رکھی ہوئی ہے. کون سی کتاب خانے میں رکھی ہے؟ اب کون سی کتاب خانے میں رکھی ہے؟ صحیفہ سجادیہ تو رکھی ہے. اچھا دستے خطی سمجھے آپ لوگ؟ منو اسکرپٹ کیا ہے؟ منو اسکرپٹ, منو کہتے ہیں ہاں سے, اسکرپٹ کہتے ہیں لکھنے کو نا. ایک دم صحیح بتایا انگلش. ہاں انگلش نہیں آتی ہے, غلط ہو بتا دیجئے گا, فوراً ٹوکیے گا مولانا صاحب انگلش غلط بولی آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں آتی تو قبول کریں گے. اچھا 720 سال پرانی کتاب کہاں رکھی؟ ممتاز العلماء لائبریری میں. کہاں رکھی ہے؟ ممتاز العلماء لائبریری میں. یہ ہے کہاں؟ یہ لکھنؤ میں کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ دیکھیے کل سے آج تک اتنی باتیں ہیں جو اگر مجلس پڑھنے والا ہوا کہیں بھی اس نے پڑھ دیا تو لوگ کہیں بہت نالجبل مجلس ہے, بہت ساری باتیں پتہ چل گئی. ایسے صحیفے سے ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے سے کیا ضرورت ہے؟ آؤ امام کا کلام اٹھاؤ اور پڑھو دعاؤں میں. اچھا ممتاز العلماء کیسے بتائیں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں؟ یہ بتائیے ٹنڈے کباب کا نام سنا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں پاس؟ اور اندر دکان کہاں پہ ہے؟ تحسین کی مسجد کے نیچے. میں یہی لانا چاہ رہا تھا, تحسین کی اس کے بیک سائڈ میں ایک امام باڑہ ہے, شاید غالباً جنت ماب یا تقی ماب کر کے نا.
ہے نا؟ جو مجلس میں گئے وہ صحبہ سما مجلس پڑھتے ہیں، ہے نا؟ بیک میں ایک امام باڑہ، اسی امام باڑے میں لائبریری ہے جس کا نام ہے ممتاز العلماء لائبریری. کتاب کہاں رکھی ہے؟ کئے سال پرانی ہے؟ 727 سال. 7 سال اور جوڑ لیجیے بیچ میں، ہے نا؟ ٹھیک، اتنی بات ہو گئی. بس ہندوستان میں لانے والے غفران ماؤ، یہ کتاب کہاں رکھی ہے؟ ممتاز العلماء. اور اس کا ایک نسخہ اور ایک جگہ رکھا ہے لکھنؤ میں، ایک نسخہ ایک کتاب خانے میں اور رکھا ہے. وہ کتاب خانہ کون سا ہے؟ کتاب خانہ ناصریہ. کہاں رکھا ہے؟ ہاں، یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب خانہ ناصریہ کہاں ہے؟ کتاب خانہ ناصریہ کہاں ہے؟ ابھی بتا دیں فوراً آپ سمجھ جائیں گے. کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم؟ بابا اس میں کوئی مدرسے سے پڑھا نہیں ہے کیا؟ ایک دم کسی کو نہیں معلوم؟ کتاب بابا یہ جو 2 کتاب خانے بتائے نا آپ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے، یہ ہماری آپ کی بدقسمتی ہے. ایران کے لوگ جانتے ہیں، عراق کے لوگ، دنیا کے لوگ ان 2 کتاب خانوں کے بارے میں جانتے ہیں اور آتے ہیں یہیں بیٹھ کے بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں. علامہ امینی نے القدیر کہاں لکھا؟ اسی کتاب خانہ ناصریہ میں بیٹھ کے لکھا. ایک ایک کتاب ان جو کتاب خانوں میں کروڑوں کی ہے، ایک ایک کتاب. دنیا کے بڑے بڑے علماء ابھی آئیں گے، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب دیکھیے گا، وہ یہاں بھی جائیں گے، چونکہ علماء کا طریقہ ہوتا ہے لائبریریوں میں جانا، پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے. کتاب خانہ ناصریہ، آغا روحی صاحب ان کے گھر میں بہت بڑا کتاب خانہ ہے ان کا، ان کے دادا کا. کیا نام ہے؟ علمی باتیں کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہ لیجیے، کوئی ٹینشن نہ لیجیے. اور یہ کتاب ابھی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن 2 مہینے پہلے ایک کتاب نکلی تھی، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ 2 صحیفے سجادیہ کے پرانے نسخے ان 2 کتاب خانوں میں رکھے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اتنی بات ہو گئی تو ایک 5 منٹ 10 منٹ اور ہے آپ کے پاس، ایک بات اور بیان کر دیں تاکہ پھر کل جائے. ہیں؟ نہیں بہت تو نہیں ہے، مشکل ہوگی. ہیں آپ لوگ تیار ہو تو ہم گھنٹوں پڑھا سکتے ہیں، لیکن کسی پہ ہو سکتا ہے کوئی جانے والا ہو، کسی کوئی پروگرام ہو، کسی کو مجلس پڑھنا ہو. اچھا بس اتنی بات تو ہو گئی، اتنی بات ہو گئی. اب خصوصیت صحیفہ سجادیہ، یہ 2 باتیں نوٹ کر لیجیے بس، آپ اور ہم رخصت. خصوصیت دعائے صحیفہ، خصوصیت صحیفہ سجادیہ، خصوصیت دعائے صحیفہ سجادیہ. یا اللہ کیا کہا ہم نے؟ آپ لوگ آرام سے بیٹھے، ہم دیکھیں دوڑ رہے ہیں، ہم کو جلدی درس ختم کرنا چاہیے، ہم کو تھکنا چاہیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ. خصوصیت دعائیں صحیفہ سجادیہ، جو دعائیں صحیفہ سجادیہ میں آئی ان کی خصوصیت کیا ہے؟ آنکھیں کھلی رہ جائیں گی آپ کی. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ امام نے جتنی بھی دعا کی ہے ہر دعا میں صلوات بھیجا ہے، پہلے، بعد میں، بیچ میں، ہے نا؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ دعا بغیر صلوات کے امام نے پہلے، بیچ میں اور آخر میں، بلکہ یہی نہیں، ہر 2 لائن کے بعد ایک صلوات ہے. کوئی اگر اٹھے اور دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. کیا کتنی دعا ہے اس میں؟ 54 دعا کی ہر دوسری لائن کے بعد کیا ہے؟ امام نے بتایا ہے دعا بغیر صلوات کے. یہیں سے اسی امام نے بتایا ہے کہ دعا بغیر صلوات کے. اچھا دوسری بات اس سے حیرت کن ہے، اس سے زیادہ، یہاں سے وہاں تک لوگ ہل جائیں گے، کہیں گے یہ کیا ہوا؟ ساری دعائیں جتنی بھی ہیں نا صحیفہ سجادیہ کی، ایک بھی دعا کو امام نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا ہے. عجب، کیا امام نے؟ ارے بولیے بھائی، ایک بھی دعا میں بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. او حکم حدیث کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے جو کام کیا جائے پورا نہیں ہوتا، ہے نا؟ بابا کوئی کام بغیر بسم اللہ کے پورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہو تو بتائیے. ہو سکتا ہے آپ بغیر بسم اللہ کے پورا کھانا کھا لیتے ہو، لیکن حکم شریعت کیا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناکام. یعنی حکم شریعت یہ ہے کہ جو کام کرو بسم اللہ سے کرو. تو امام سے اتنا بڑا فالٹ کیسے ہو گیا؟ میجر فالٹ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ختم کر دیں بات یہیں، اگر ہے تو آگے بڑھے تھوڑا سا. ہاں اچھا، قاری قمیل صاحب
ایک مرتبہ مائک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیجئے. ہاں وہیں سے پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ پڑھ دیجئے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نازل کرنے والا ہے. یہ قاری گومیل صاحب واقعی بہترین قاریوں میں سے ہیں. خدا ان کو سلامت رکھے. اچھا تو بات طے ہو گئی کہ امام نے یہ دیکھیے ڈیوائن پلس میں نہ دیکھیے گا, وہاں تو کسی نے لکھ دیا جو اس نے بنایا ہے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے, جس کو دیکھنا چاہے دیکھ لے, جس کو دیکھنا چاہے ابھی چاہے درس کے بعد دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. کسی بھی دعا کو امام نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا ہے, نہیں شروع کیا. اب آئیے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا اپنی دعاؤں کو کیسے شروع کریں؟ کیا کیا امام سے, کیا پوچھا, کیا پوچھا؟ امام نے فرمایا تحمد اللہ